وما أرسلناك إلا رحمة ابو لہب اور اس کے رشتہ دار بھی للعالمين. اس کے باڑوں میں آ گئے اور لوگوں کو لے کے سب کو لے کے چلے گا. کھانا بھی نہیں کھائے, کھانا کھائے بغیر چلے گئے. تو اس وقت جو چچا ابو طالب تھے, اس لیے دوسرے چچاؤں میں اور ابو طالب میں یہ جو فرق رہتا, یہ بولے کہ بھتیجے خوف کرنے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میں حمایت کرتا ہوں, میں سپورٹ کرتا ہوں. تو ابو طالب جیسے یہ بات بولے سپورٹ والی, تو ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, میں بھی سپورٹ کرتا ہوں. اب اس کے بعد جو ایک شعر ہے یہاں پر, جو فلسفوں سے کھل نہ سکا, جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. بڑا مشہور شعر ہے نعتیہ. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی انکریجمنٹ ملا. جو آیا کافی انکریجمنٹ ملا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا کی جو پہاڑی ہے, جو حضرات عمرہ اور حج کے لیے گئے ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے ہیں, ان کو اس کا اندازہ ہے. صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو انوائٹ کرے, ایک قبیلے کا نام لے کے پکارے صفا کی پہاڑی پر, کوہ صفا. کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پکارے. تو سب لوگ جمع ہو گئے. تو اللہ کے سب کا ارشاد فرمایا, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے, کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کے بچپن سے آپ ہمیشہ سچ بولے ہیں, کیوں نہیں کریں گے, برابر یقین کریں گے آپ کی بات. جب یہ ریسپانس لے لیے تو پھر اللہ کے ساتھ توحید پیش کرے کہ دیکھو بتوں کو پوجنا بڑا گناہ ہے, بتوں کو پوجنا بڑا. پہلے ایکسپیرئنس لے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امیج ہے ان کے پاس, وہ لینے کے بعد میں ایک خدا پر اس کو چھوڑ دو, بتوں کو پوجنا چھوڑ دو. آج بھی ہمارے ملک کی حالت یہی ہے, آج بھی ماحول سازگار ہے, بلکہ آج بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کا ماحول مکی زندگی سے ملتا جلتا ہے. مکی زندگی میں جو آپشنز تھے وہ آپشنز آج بھی ہیں ہمارے پاس بھی وہی ہے. پھر دوسرا, ایک اللہ پر ایمان لاؤ. بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تو کیا کرنا ہے, ایک اللہ پر ایمان لاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا. اتنی ہی بات تھی, یہ 2-3 سینٹنس تھے. اس کو ابو لہب کو غصہ آیا. غصہ اس سے پہلے بھی چلے گیا تھا, میں ابھی بھی غصہ آ کے اس کی مذمت میں قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی, تبت یدا. غصہ آ کے کیا کرا, برا بھلا تھا اللہ کے ساتھ کہ یہ بات بولنے کے سے بلایا تھی, کیا ایسا کیا امپورٹنٹ بات تھی, وہاں سے چل گیا. اور دوسرے لوگ بھی جو پسند نہیں کر رہے تھے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ افیکٹ نہیں لیا, کوئی پرواہ نہیں کرے اس کی, اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے. ہاں, ابو لہب چاچا ہے. بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکریجمنٹ نہیں آیا. اب ہمارے پاس بھی جو ہے, ارے کیا ہے بھائی, ان کو بول رہے ہیں جتنے وقت بولنا بھائی, 2-4 وقت بولا سن رہے ہیں کہ نہیں انہوں, جو ہمارے کو جو ڈسکریجمنٹ آتا تو ہم فوری سیرت سے رجوع ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکریج نہیں ہوئے, کھلم کھلا. ناراض ہوں دو کیا بھی ہوں دو, اللہ کا حکم ہے, جبرائیل وحی سے لا رہے ہیں, میں بولنا ہی بولنا ہے, اسلام کی طرف بلاتے رہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو
बिहेवियर देख के बहुत सारे लोग अब इन्हों नहीं, उनकी जबान में बोल रहा हूँ, ये लोग अभी नहीं सुधरते, अभी इन्हों बुलाते ही रहते, बोल के क्या है, बहुत सारे लोग दुश्मन हो गए। सुधरने का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, मैं हमारी लोकल लैंग्वेज में है बोल के बोला हो, बल्कि जो बिगड़े हुए हैं वो लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं अब नहीं सुनते इन्हों, बोल के मुखालिफत करते रहे। वो मुखालिफत करने में जो खुला, जो आगे आगे थे, वो जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में मुखालिफत करे, उसमें फर्स्ट अबू जहल, ये भी चचा, अबू लहब, ये भी चचा, आस बिन वाइल, इससे पहले भी नाम हम सुने, याज बिन वाइल, वो जो यमनी सौदागर के तस्करे में जो माल ले लेके पेमेंट नहीं करा, आज बिन वाइल। फिर उकबा और वलीद बिन मुगैरा, और नजर बिन हारिस, ये सब मुखालिफत, और ये पूरे सरदारा मक्के इन्फ्लुएंशियल लोग, उमैया बिन खलफ, ये भी मुखालिफत, और उबय बिन खलफ, और आज बिन सईद, और असवद। ये क्या करे ये लोग, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निचली हरकत पे आ गए लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की घटिया किस्म की हरकतें, छोटी छोटी बिल्कुल लो लेवल टाइप की हरकतें शुरू कर दिए। कैसा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो वो शोर मचाते, गड़बड़ करना, तालियां पीटना, और अल्लाह के रसूल आ रहे हैं तो कांटे बिछा देना, यानी ऐसी ऐसी हरकतों पे आ गए। और आप सब जो है काबे की तरफ जाते रहते तो दूर से आवाजें कसते थे, आवाजें कसना, इंसल्ट करना, और कोई बाहर का आदमी आता तो उसको बोल देते थे कि तुम उनके पास मत जाओ, उन्होंने जादूगर है, उन्होंने ये है, उनकी बातों में नहीं आ, उन्होंने खुद अपने बाप दादा के दिन से फिर गए, उनसे नहीं मिल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, मजाक उड़ाया गया। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि 133 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें से 100 के ऊपर मर्द थे, बाकी तमाम खवातीन थीं। और जो मेन जो चीज़ें थीं इसके दावत दीन के, कि देखो बुतों को पूजना बड़ा गुनाह है, उसे छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ, अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम पर सख्त अज़ाब आएगा। ये कोने सफा की आवाज़ लगाई गई थी और लगा खफा होकर चले गए थे। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात इस मेहनत में लग गए। उसमें कुरैश की मुखालिफत थी, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े लोग इसकी मुखालिफत करने लगे कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों को जो है दीन की तरफ बुला रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है लोगों के दिलों में घिर करता चला जा रहा है। तो अब वो जो सरदारान कुरैश थे, जो कुफ्फार थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और तरह तरह से सताने लगे। उनके भी कल नाम कुछ गिनवाए थे कि अबू जहल, अबू लहब, आज बिन वाइल, उकबा, वलीद बिन मुगैरा, नजर बिन हारिस, उमैया बिन खलफ, उबय बिन खलफ, आज बिन सईद, असवद। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे और परेशान करने लगे, और हमेशा घटिया हरकतें करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जैसे शोर मचाना, तालियां पीटना और कांटे बिछाना रास्ते में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को जाते तो आवाजें कसते थे, पीछे से आवाजें कसना। और जो लोग बाहर से आते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, उनसे बोलते थे कि इनके पास मत जाओ, इनसे मत मिलो, इनसे नहीं मिलना, ये शख्स जो है अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है। इस किस्म की हरकतें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हरकतों पर सब्र फरमाते थे। सब्र बड़ा हथियार था, और अपना काम जारी रखते थे। ये भी सुन्नत है कि सब्र करना और अपने मिशन को जारी रखना, बेजार नहीं होना। अब उसके बाद क्या करे कुरैश कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पे दबाव डाले
اس لیے کہ ابو طالب کا انفلوئنس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خود اللہ کے رسول چچا کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے اور خود ابو طالب اللہ کے اس بھتیجے کو بہت چاہتے تھے. تو اب یہ لوگ ان کے پاس اپروچ ہوئے اور بولے کہ دیکھو آپ بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے ان کو اور آپ ان کی حمایت مت کیجیے, ان کا سپورٹ مت کیجیے. تو ابو طالب جو ہے ان کی باتوں کو ٹال رہے تھے, اس لیے کہ ایک تو بھتیجا حق پر ہے تو اندازہ تھا, اور ان کی محبت چاہت بھی ایسی تھی کہ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. اور قریش سرداران قریش کے پاس ان کا ایسا اثر و رسوخ اور انفلوئنس تھا کہ اس کو بھی جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. بڑی عجیب کشمکش تھی ابو طالب کی. تو آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی دیے ابو طالب کہ بیٹے تمہارا بوڑھا چچا ہے, اس پہ اب زیادہ بوجھ مت ڈالیے جو میں اٹھا نہ سکوں. یہ بات چچا کی سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, شفقت میں, محبت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت دین سے جو ہے پلٹوں گا نہیں, منحرف رہوں گا میں. تو ان کے اس مصمم ارادے کو دیکھ کر ابو طالب نے فرمایا کہ ایسا اگر ایسا ہے تو پھر اپنا کام جاری رکھو, تم اپنا کام جاری رکھو, میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. کوشش کر کے پھر اس قسم کا ایشورنس, اس سے ابو طالب کی نیچر کا, ان کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کیسے براڈ مائنڈیڈ تھے. ورنہ یہ جملہ جو بالکل ایڈورس ہے, ان کی ریکویسٹ کے خلاف ہے, اس کے باوجود ان کا سپورٹ کرنے کا, اپنا سپورٹ کنٹینیو کرنے کا ارادہ کر. اب اس کے بعد کیا کرے قریش, یہاں تک خاموش نہیں بیٹھے. اب ان کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آیا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض کے لیے, کسی اپنی اس کے لیے کر رہے ہوں گے. ان کو لالچ دینے کا شروع کرے کہ دیکھو بھائی آپ کیا چاہ رہے, بادشاہ بننا چاہ رہے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, یا جو ہے پورے مکے کا سردار بنا دیتے ہیں. یا نہیں آپ دولت چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے دولت کے انبار لگا دیں گے, سونا چاندی پیش کر دیں گے. یا پھر آپ کسی شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور, تو ہم مکے کی خوبصورت خاتون سے آپ کی شادی کر دیں گے. بس اب یہ لالچ دینا شروع کرے. بس ایک ہماری بات یہ مان لو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو, ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو, یہ ان کا ڈیمانڈ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات قبول نہیں فرمائی, نہ بادشاہ, نہ کیا دولت, نہ عورت. اللہ کے ساتھ اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرمائی, ٹھکرا دیے. یعنی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کچھ اور تھا, فکر محمدی کچھ اور تھی. ہر اس آدمی کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کی رہبری فرما رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام, مشن, خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات مل رہی تھی اس کے سامنے یہ تمام چیزیں کچھ نہیں تھی. بلکہ اللہ کے ساتھ نے یہ فرمایا کہ میں جو چیز تمہارے پاس لایا ہوں اس کو مان لو, اسی میں تمہاری بہتری ہے, ورنہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا, اللہ پہ چھوڑ دیے. اب اس کے بعد یہ جو درخواستیں تھی, ریکویسٹ تھی, یہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی بولے اب ایسا نہیں ہوتا, دھمکی دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے, قتل کی دھمکی, جان سے مارنے کی دھمکی. اب اس کی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کیے, اپنا کام برابر جاری رکھے. تو دھمکیاں سن کر بھی اپنے کام کو جاری رکھنا, یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد اپرچونیٹیز جو آتے تھے عرب میں, خاص طور پہ مکۃ المکرمہ میں, حج کے مواقع پر, کسی اور مواقع پر لوگ جمع ہو جاتے تھے. وہاں کا جو دو مشہور بازار تھے, عکاظ اور جنہ, عکاظ اور جنہ بیچتے ہیں. یہ یہاں بڑے بڑے میلے لگتے تھے اور لوگ دور دور سے شریک ہوتے تھے. تو اس میں بھی, ان میلوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور میلے میں بھی دین کی بات کو پہنچاتے. اسی لیے جہاں پہ جو گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر جانا اور دین کی بات کو رکھنا
پہنچانا یہ بھی سنت رسول ہے، اور بڑے دلگرے کا معاملہ ہے. لوگ اپنی اتنی مشغولیت میں رہتے، جا کر ان سے دین کی بات کرنا. اب ہم لوگوں کا بھی کئی تقاریب میں جانا ہوتا، بازاروں میں جانا ہوتا، تو وہاں پہ سنت رسول کو زندہ کیا جائے. تو حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے، اور جو حج کے جو مناسک، حالانکہ حج کا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور مان پڑ گئی تھی، 2500 سال کا عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی جو مناسک باقی رہ گئے تھے، مینا میں قیام، عرفات وغیرہ ایسی چیزوں میں لوگ وہاں پہ مینا میں آتے تھے، خاص طور پر مدینہ منورہ سے، یثرب سے آتے تھے، یثرب سے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے. Like, comment, and subscribe.